بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود ہزاروں سلام ہو خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ قبیلہ جرہم یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ جب یمن میں قحط پڑ گیا اور قحط سے دو چار لوگ کھانے پینے کی اشیاء کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نکلے اور مختلف شہروں اور ملکوں کی جانب تلاش معاش کی خاطر سفر کرنے لگے، تو دوران سفر مکہ مکرمہ میں چاہ زمزم کے قریب حضرت بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ بنو جرہم کو یہاں کا ماحول بڑا سازگار اور خوشنما معلوم ہوا، چنانچہ انہوں نے یہیں پر اپنا رخت سفر ڈال دیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی اسی قبیلے میں ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے خیدار کو حسب وصیت خانہ کعبہ کا متولی بنایا گیا۔ پھر نسل در نسل خانہ کعبہ کی حفاظت و انصرام کی تمام ذمہ داریاں بنی اسماعیل کو ملتی رہی۔ ایک طویل زمانے کے بعد بنی اسماعیل اور بنی جرہم کے درمیان منازعات و مقاسمت کی نوبت بھی آئی، اور بنو جرہم بنو اسماعیل پر غلبہ پا گئے، اور یوں انہوں نے مکے میں اپنی حکومت کا جھنڈا نصب کر دیا۔ رفتہ رفتہ بنو جرہم کے حکام ظلم و تشدد میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا جور و ستم اس قدر بڑھا کہ بنو اسماعیل مجبوراً مکے کے گرد و نواح میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب بنو جرہم فسق و فجور اور ظلم و زیادتی میں انتہا کو پہنچ گئے اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنے لگے، تو عرب کے دیگر قبائل ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر کار انہیں مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ جاتے ہوئے انہوں نے خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے اس طرح بند کر دیا کہ وہ زمین کے بالکل ہموار ہو گیا اور زمزم کا نام و نشان مٹ گیا۔ بنو جرہم کی جلا وطنی کے بعد بنو اسماعیل واپس مکے میں اقامت پذیر ہو گئے، مگر چاہے زمزم کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی۔ جب ایک طویل زمانے کے بعد مکے کی سرداری اور حکومت عبد المطلب کے دست قدرت میں آئی، تو مشیت ایزدی اس جانب متوجہ ہوئی کہ طویل زمانے سے بند وہ بے نشاں پڑے چاہے زمزم کو ظاہر کیا جائے۔ چنانچہ عبد المطلب کو خواب میں چاہے زمزم کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کی علامات و نشانات کو خواب میں بتلایا گیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حتیم میں خواب تھا کہ کوئی آنے والا آیا اور خواب میں کہنے لگا، احفر برہ، یعنی برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما برہ، برہ کیا ہے؟ وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی مقام پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا، احفر مظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، وما مظنونہ، مظنونہ کیا چیز ہے؟ حسب سابق وہ شخص بغیر جواب دیے چلا گیا۔ تیسرے روز پھر وہ شخص خواب میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا، احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، وما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ وہ شخص جواب دیے بغیر چل دیا۔ چوتھے روز وہ شخص پھر خواب میں ظاہر ہوا اور کہا، احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ میں نے پوچھا، وما زمزم،
زمزم کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، لا تغزفوا عبدا ولا تزموا تسقی الحجیج الاعظم، یعنی وہ ایسا کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کبھی کم ہوتا ہے، اور بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی کچھ علامتیں اور نشانیاں بھی بیان کر دیں۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ ایک سچا خواب ہے، چنانچہ وہ اس مقام کو کھودنے پر آمادہ ہوئے اور قریش کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، لیکن قریش نے ان کی تائید نہ کی اور مخالفت پر اتر آئے۔ عبد المطلب ان کی مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر کدال اور پھاوڑا اٹھائے اس جگہ کو کھودنے کے لیے چل دیے، اور اپنے ہمراہ اپنے بیٹے حارث کو بھی ساتھ لے گئے۔ خواب میں بیان کردہ نشانات کے مطابق انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے اور ان کے بیٹے حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے جب یہ دیکھا تو خوشی کے مارے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور کہا، ھذا طوا اسماعیل، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اس کے گرد چند حوض تیار کیے جن میں آب زمزم کو جمع کرتے اور حجاج کرام کو سیراب کرتے۔ حضرت عبد المطلب کے کچھ شریر و بدمعاش قسم کے حاسدین کو شرارت سوجھی تو انہوں نے رات کے وقت حوض کو تہس نہس کر دیا اور خراب کرنا شروع کیا۔ عبد المطلب صبح کو چائے زمزم کے پاس آتے تو دیکھتے کہ سارے حوض کو خراب کر چکے ہیں، چنانچہ وہ ان کو درست کرنے میں لگ جاتے۔ جب حاسدین مسلسل بدمعاشی کرتے رہے تو بالآخر حضرت عبد المطلب نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں غسل کرنے والوں کو اس متبرک پانی کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا ہوں، لیکن پینے والوں کے لیے پوری اجازت ہے۔ عبد المطلب نے صبح اٹھ کر اس کا اعلان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جس نے بھی حوض کو خراب کرنے کی کوشش کی وہ ضرور کسی مرض میں مبتلا ہوا۔ جب لوگوں کے بیمار ہونے کے واقعات کثرت سے ظہور پذیر ہونے لگے تو حاسدین مارے خوف کے حوض کو خراب کرنے سے باز آ گئے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ان قیمتی باتوں کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔